ہم بیٹیوں کو گھر سے رخصت نہیں کرتے، میری جہال سے کر رہے. اللہ توفیق دے تو گھر سے بیٹیوں کو رخصت کریں، گھر سے رخصت کریں. اور دولہا سے بھی گزارش ہے 2 رکعات یہ صرف آج ہی نہیں پڑھنے ہیں، اللہ توفیق دے تو بار بار پڑھتے رہے. میں آپ ہی کے اوپر آلے میں ایک جگہ نماز پڑھاتا تھا، نام نہیں بتاؤں گا، سمجھ جاؤ گے، مشہور ہے وہاں کے لوگ. جی جی ہاں مگر اتنا پتہ ہے نا، 2 بھائی آئے ایک ساتھ دولہا بن کے، ایک ہی گھر میں 2 لوگ تھے نا. تو جب آئے نا تو بھئی اللہ خیر کرے نا، وہ جو نیت باندھی ہے اس نے، تو میں کبھی اٹھوں کبھی بیٹھوں پتہ ہی نہیں چل جاتا کب سلام پھیرے گا. دے سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ ہے. میں تو چلو تھا امام من کے بھئی کرتا رہے، حاجی موقع ملا ہے، شام بھی ہو جائے گی، کر تو سجدہ ہی رہا ہے نا، میں کیوں روکتا اسے بھئی تو سجدہ نہ کر. تو جب براتیے تھے وہ تھک گئے، بولے بے کب پھیرے گا سلام؟ تو ایک سجدے میں سے کہہ رہا نا آپ کا آخری سجدہ ہے. یہ 2 رکعات آج ہی نہیں پڑھنی ہے. رب سے رشتے مضبوط کرو. کیا مطلب ہے اس 2 رکعات کا پتہ ہے تمہیں؟ رب کا شکریہ ادا کر رہے، مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سحرے والا دن دکھایا ہے. آج تو ماشاءاللہ مزہ آ گیا. ہاں تو نے ہمیں سحرے والا دن دکھایا، تو نے خوشیاں دی ہیں. جس دن کا ماں کو انتظار تھا وہ دن آ گیا، جس دن کا باپ کو انتظار تھا وہ دن آ گیا، جس دن کا خاندان کو انتظار تھا آج وہ دن آ گیا. کل یار سجدہ، اور یہ سجدہ بھول نہ جانا. کل جب بیوی آ جائے گھر میں اگر تندرستی دکھائی دے، اس کا دوپٹہ بچھا کہنا یار تیرے محبوب کی امت کی بیٹی لے کر کے آیا ہوں، اس کے نصیب سے روزی دے دے. میرا ایمان کہتا ہے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، رزق پہلے دے دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. رشتے کمزور ہو گئے رب سے، کہتے بہت دعا مانگی قبول ہی نہیں ہوئی، قبول ہی نہیں ہوئی. میں نے کہا عجیب بات ہے، کہتا قبول ہی نہیں مانگی کیسے؟ کبھی جمعے میں دیکھیو کیسے مانگتے. چینل والوں ذرا سنو، تم بھی حضور کے امتی ہو، صرف چینل والے نہیں ہو. کبھی مسجد میں جا کے دیکھیے 2 لاسٹ کی پڑھ کے نا ہاتھ یہاں تک سیدھے نہیں آتے اور کٹ، سب سے پہلے چپل دیکھنے بھاگ گیا. اور اس کی بھی فکر ٹھیک ہے بھائی، اعلان ہوتا کوئی امام صاحب کا ہی لے گیا. کہتے پھر جب پہنچانے جاوے تو کہتے دھوکے سے آ گئی تھی. میری سمجھ میں بات نہیں آتی، اندھا آدمی جس کی آنکھیں نہ ہو نا، اس کے آگے نا اس کے جیسے 10,000 چپلیں رکھ دینا، وہ پیر ڈال کے بتا دے گا یہ میری نہیں ہے. پیر بتا دیتا چوٹی کس کی، یہ تو گھر گیا. ایک تو 3 دن بعد لوٹانے آیا اور پوچھا بھائی اب تک کہاں تھا؟ کہنے لگا میں رشتہ داری میں پہن گیا. بولے پتا چلا واپسی میں اعلان ہو رہا تھا حضرت تمہاری جوتیاں تھی. تو میں نے کہا خالہ کے گھر گھومی ہے پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ہماری نمازیں ہیں، یہ ہمارے رب سے رشتے ہیں. مسجد جائیں گے تو چپل چرا لائیں گے، دعا کریں گے تو یوں ماریں گے، مسجد میں جائیں گے تو سب جھاڑ کے دیکھیں گے بڑی دھول ہے یہاں پہ. اللہ کہتا میں اس گرد کے ساتھ تو نماز پڑھ لوں گا، سن لوں گا، قبول کروں گا تیری. اس گرد کے ساتھ تیری عبادت قبول تو کر لوں گا، لیکن تیرے دل میں جو گرد ہے نا میں اس کے ساتھ تیری عبادت قبول نہیں کروں گا. وہ کون سی گرد ہے بتاؤں؟ وہ گرد کیا ہے؟ جمعے کا دن آتا بیٹے سے کہتا جا دیکھ کا چچا کون سی مسجد میں گیا. کہا کیونکہ جس میں وہ جائے گا اس میں نہیں جاؤں گا. یہ حالات ہے ہمارے، یہ ہماری قوم ہے. مرے گی نہ تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں بچانے والا. اگر سمجھتے ہو خالد بن ولید آئیں گے تو میں کہتا ہوں نہیں آئیں گے. اور اگر تم سدھر گئے تو خود مصطفیٰ مدینہ سے آ جائیں گے. سبحان اللہ. لیکن شرطیں خود بدلو. کہہ رہا اگر بھائی جائے گا تو نہیں جاؤں گا. ایک تو فون کر کے کہہ رہا مجھ سے بقرعید پہ کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا. میں نے کہا کوئی اہم ہوگا؟ کہہ رہا کہ جس حصے میں نے حصہ کرانا جس جانور میں اس میں میرے بھائی صاحب کا بھی حصہ، لیکن میری ان سے ناراضی ہے، قربانی ہو جائے گی نا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. مسلمان بھی ہو، کیا بات ہے. پہلے اپنے آپ کو دیکھو نا ہم کر کیا رہے ہیں. کہتا اس مسجد میں نہیں جاؤں گا جس میں بھائی ہے، الگ جاؤں گا. بھائی نے اتنا بگاڑا تیرا، اور خدا کے واسطے ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ. مسجدوں کو لے کر کے جب جھگڑوں کی جڑ نہ بناؤ. ایک مدرسے کو لے کے بھی گولی چلی ہے، 3 لوگ مارے گئے. ایک مسجد میں پنکھے کو لے کے گولی چلی، اس میں بھی ایک بندہ مارا. ہمیں شرم آنی چاہیے. یہاں پارٹی بندی کرنے آتے ہیں یا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ ہاں جن کی جیب میں پاور ہوتی ہے جب وہ آتے تو یوں چپل بجاتے
آتے ہیں، پتہ چل جائے ٹھیکیدار آ رہے ہیں، زمیندار آ رہے ہیں، غریب سمجھنے لگتا ہے چاہیے صاحب اگلی سے اپنی جگہ کے، جب یہ اندر جا کے بیٹھتا ہے یوں کالر کرتا ہے، جب تم مسجد میں جوتے بچا کے آیا اللہ تب بھی دیکھ رہا تھا، جب تم نے کالر کھڑا کیا اللہ تب بھی دیکھ رہا تھا، جب تم نے مرغے کی طرح ٹھونگے ماری خدا تب بھی دیکھ رہا تھا، جب 2 رکعت پڑھ کے تو پلٹا خدا تب بھی دیکھ رہا تھا، جب گھڑی دیکھ کر کے تو نے امام کو گھورا خدا تب بھی دیکھ رہا تھا، جب تو نے جلدی کو کہا خدا تب بھی دیکھ رہا تھا، جب تم مسجد سے پلٹا خدا نے کہا فرشتوں اس سے ذرا پوچھو تو صحیح یہ نماز پڑھنے آیا تھا یا مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا، اپنی پاور دکھانے آیا تھا، اس سے کہو اگر یہ بچنا چاہتا ہے تو گھمنڈ ختم کرے، تکبر ختم کرے اور یہاں کے نیچے بیٹھے، خدا کی قسم یہ جھگڑے کی جگہ نہیں، یہ وہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، میں پوچھو یار نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز فیضان عبادی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ اب جھگڑے ختم کرو، یہ فائنل ہے، مشورہ نہیں ہے، یہ بچنے کی تجویز ہے، جیسے کینسر کے لیے ہر سگریٹ پینے والے کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے یہ صحت کے لیے ہانیکارک ہے، مسالے کے پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہانیکارک ہے۔ اب یہ مولوی کا مشورہ نہیں ہے، یہ آگاہی ہے اور تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، اگر ان جھگڑوں سے نہ نکلے نا تو آنے والے 10 سالوں میں بھارت میں تمہارا نام تک نہیں رہے گا۔ صحیح بات ہے۔ ہاں اگر تم سے کوئی مولوی کہہ کے گیا نا غریب نواز بچائیں گے تو غریب نواز اسی کو بچائیں گے، کم سے کم جو ہاتھ پیر مارے تو صحیح بات۔ ہاں، اور انہی کے بنائی ہوئی قوم میں جو دیواریں کھڑی کرے اس کی تکلیف غریب نواز کو نہیں ہے۔ صحیح بات۔ جب تم کسی کمزور پر لٹ لے کے چلو گے غریب نواز کو خبر نہیں ہوگی، صحیح بات۔ اپنی پاور یتیموں پہ دکھاؤ گے غریب نواز کو خبر نہیں ہوگی، وہ کہیں گے جب ہم نے 90 لاکھ کو پہلے کلمہ پڑھا لیا تم خالی کرو ہم پھر سے 90 لاکھ بنا رہے ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ پھر سے 90 لاکھ بنا لیں گے۔ ہے آیا یوں رشوت تار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اگر تم نہیں بدلے تو تمہیں ختم کر کے تم سے بہتر لوگ لائے جائیں گے، یہ یاد رکھنا۔ صحیح بات۔ یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ نوجوانوں اپنا پیسہ عیاشی بدماشی پہ نہ اڑاؤ، جب بھی لگانا ہے جائز جگہ لگاؤ، پیسہ بہت محنت کا ہوتا ہے، بہت محنت کا ہوتا ہے، اور خدا کے واسطے یہ شوق وہ کم کرو، اب کام میں زیادہ وقت دیا کرو۔ اب یہ گاڑی 100 فٹ پہاڑ سے نیچے گری، 5 لڑکے اس میں ختم ہوئے ہمارے علاقے کے، ہاں ایسا لڑکا، ابھی ایک لڑکا جو اس میں ختم ہوا ہے نا 50 لاکھ سنا ہے اس کے رشتے میں اسے ملے تھے۔ تم اپنے شوق کے لیے تھار گاڑی لی گھومنے نکل گئے، تمہیں پتا ہے تم تو ایک جھٹکے میں گرے مر گئے، لیکن تمہیں پتا ہے ماں باپ ہر دن مریں گے، ہر صبح مریں گے، ہر شام مریں گے، جی کے مریں گے، وہ مر کے جئیں گے، وہ اپنی فکر ہو نہ ہو کم سے کم ماں باپ کی فکر رکھو، بلا وجہ کے شوق نہ کرو، بہت اچھا پیغام۔ کام سے گھر سے نکلا کرو، اب ہوائیں تمہارے خلاف ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، روڈ پہ سنبھل کے چلو، ایک ایک گاڑی تمہارے خلاف ہے، بچ رہے ہو خدا کا کرم بچا رہا ہے، سبحان اللہ۔ خدا کا کرم بچا رہا ہے، اس لیے اب ناجائز شوق ختم کرو، جائز کاموں کے لیے گھر سے نکلو، اگر نہیں ہے کوئی کام تو گھر میں بیٹھے رہو لیکن باہر نہ جاؤ، باہر نہ جاؤ، کم سے کم خدا کو راضی کرو۔ آج سچ یہ ہے میں دعائی مانگنی نہیں آتی، گئے کھٹ پٹ اٹھائے چلے آئے، یار کسی دن مسجد میں جا کے ضد کر کے بیٹھ جانا، یا اللہ اس دن جاؤں گا نکل کے جس دن تم مانگی مراد دے دے گا، پھر ہم نہیں جانیں گے تجھے ملتا کیسے نہیں، ضد کر کے تو بیٹھ، ایک دن ضدی ہو جا کے نہیں جانا جب تک دے گا نہیں، بے شک دیکھ کیسے نہیں ملتا ہے، کہتے ہیں اللہ دے دیے دے دی اللہ، بچے بیمار ہیں، بکری بیمار ہے اور تھوڑا سا کھیت کو پانی لگنا، کرم کر دی، بارش کر دی، ایسے تو دعا مانگ رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اپنی فرمائشیں سنا رہا کھڑے ہو کے، کبھی یہ بھی کہہ کے مانگے اللہ تو میرا رب ہے تیرا بندہ، تیرے لیے میرے لیے تیرے سوا کوئی چوکھٹ ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے میرے گناہوں کی حد نہیں تیرے کرم کی حد نہیں، میں گناہ کرنے سے نہیں رکتا مگر تو بھی تو بے حساب معاف کرتا ہے، دے دینا رب، کبھی یہ کہہ کے مانگنا نا، خدا کی قسم اس کا دریائے کرم جوش میں آیا نا، اتنا دے گا کہ تیرے ساتھ پشتوں کا والا ہو جائے گا، بے شک مانگیں گے رب سے ایسے ہی مانگا کرو اللہ سے،
اور جب مانگو تو وہ دیتا بھی ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس کوشش یہی رہے گی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. حسد ختم کرو. سچ بتائیں جب ہم کبھی نکلتے ہیں ہندوستان میں نا، کسی گھر پہ جھنڈا لگا اور اینٹ لگتی ہو نا، تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ مدینے والے کے غلام کا گھر بن رہا ہے. کہیں بھی نکلیں تو ایک چوک اینٹ دیکھ کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، حضور کے غلام کا گھر بن رہا ہے. آج یہ بنیاد کھودنے پہ لگا ہے. ختم کرو یہ نفرت ہے، اور یہ نفرتیں صرف حسد کی وجہ سے ہیں. صحیح بات ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں حاسد کا کوئی علاج ہی نہیں ہے سوائے موت کے. موت کے ہاں اس کا علاج یہی ہے کہ وہ مر جائے، ورنہ اس کے حسد سے تو کسی کا کچھ بگڑنے والا ہے نہیں، اور اپنا کچھ بچنے والا. ہے نہیں. تو حسد نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. ایک دوسرے کو معاف کریں. اس بار گھر سجایا، اگلی بار دل بھی سجانا. انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. جھنڈے بعد میں اٹھائیں گے، ماں کو پہلے راضی کریں گے. نعرے بعد میں لگائیں گے، باپ کو پہلے راضی کریں گے. جلوس بعد میں نکالیں گے، سگے بھائی کو پہلے راضی کریں. اپنوں کو راضی کریں. اللہ ہر جوان کو یہ دن دے، یہ خوشیوں کے موقع دے. یہ بھی عہد کرو نکاح ہمارا ہوگا، باتیں مدینے والے کی ہونی ہے. یہ بھی کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی عمر میں برکت عطا کرے جنہوں نے اس محفل میں سجایا ہے، جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا. اور اللہ اس مجمع کو سلامت رکھے جس نے شروع سے آخر تک حضور کی بیعت کے سکون سے باتیں سنی ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھ رہے ہیں. بس رفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا. شادی ہو کسی کی باتیں تمہاری ہونی ہے، جنازہ ہو کسی کا باتیں تمہاری ہونی ہے، بلڈنگ کسی کی پوری ہو باتیں تمہاری ہونی ہے، ترقی کوئی کرے باتیں تمہاری ہونی ہے، محفل میں کوئی بھی بیٹھا ہو باتیں تمہاری ہونی ہے. رفعنا لک ذکرک. ہم نے اتنا لمبا چوڑا اتنا بلند تمہارا ذکر کیا ہے. بس جو ہو اگلا معاف فرمائے رب کائنات. زندگی میں دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم علینا الا البلاغ. السلام علیکم.